پھر آیت کے آخری جز میں ارشاد ہوا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جن کو نہیں جانتے تھے؟ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اس بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس تعلیم سے علم لدنی مراد ہو۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم کسبی، یعنی ایسا علم کہ جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے، ریاضات و مجاہدات کے ذریعے حاصل کرتا ہے، استاد کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ تو اس میں چونکہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، اپنا کسب ہوتا ہے، لہذا اس علم کو علم کسبی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ علم ہوتا ہے کہ جو بغیر محنت و کسب کے، بغیر ریاضت و مجاہدات کے من جانب اللہ حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ علم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اور ہماری محنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لہذا اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اور اسی علم کو علم وہبی، علم عطائی اور علم ربانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم بھی دیتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہیں اس چیز کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس آیت کے اس جز سے علم لدنی مراد لیا جائے تو اب آیت کا معنی و مفہوم یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم علم لدنی کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔